امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پہلے غیر ملکی دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے۔ ایئرپورٹ پر ولی عہد محمد بن سلمان نے پرتپاک استقبال کیا، اعلیٰ حکام سے امریکی صدر کا تعارف کروایا۔ صدر ٹرمپ سعودی قیادت سے ملاقات اور خلیج تعاون کونسل کے خصوصی اجلاس میں شریک ہوں گے۔ دورے کا مقصد سعودی عرب کے ساتھ وسیع سرمایہ کاری معاہدے کو حتمی شکل دینا ہے۔ صدر ٹرمپ قطر اور متحدہ عرب امارات کو جائیں گے۔ 6 اور 7 مئی کے دوران بھارتی اشتعال انگیزی سے 40 شہری شہید ہوئے، 7 خواتین اور 15 بچے بھی شامل۔ 10 خواتین اور 27 بچوں سمیت 121 شہری زخمی ہوئے۔ مادر وطن کے دفاع میں 11 جوان شہید اور 78 زخمی ہوئے۔ شہداء میں پاک فضائیہ کے اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف شامل۔ مارکہ حق کے دوران شہداء اور زخمیوں کی تفصیلات جاری۔ ISPR کے مطابق بھارتی جارحیت کے جواب میں پاک فوج نے مارکہ حق کے تحت منہ توڑ جوابی حملے کیے۔ شہداء کی عظیم قربانیاں ان کی بہادری، لگن اور غیر متزلزل جذبہ حب الوطنی کی ایک لازوال مثال ہے جسے قوم ہمیشہ یاد رکھے گی۔ جوہری آپشن کبھی میز پر نہیں تھا۔ امریکی وزیر خارجہ نے پیغام دیا، بھارت لڑائی روکنے کے لیے تیار ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا CNN کو انٹرویو، کہا بھارت نے دیکھ لیا اس کے ساتھ کیا ہوا، اسے علم ہو گیا تھا کہ کتنا سنگین نقصان ہو چکا۔ ہمیں یقین تھا ہماری صلاحیت اتنی مضبوط ہے کہ بھارت کو زمین اور فضا میں شکست دیں گے۔ پانی کا رخ موڑنے کی کوشش جنگ کے مترادف ہوگی۔ ملک کی فوجی تاریخ میں نیا باب رقم ہوا۔ مارکہ حق اور بنیان مرصوص میں ہر پاکستانی کا جذبہ قابل تعریف رہا۔ کوئی بھی دشمن پاکستان کی مسلح افواج کے عزم کو ختم نہیں کر سکتا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا دشمن کو 2 ٹوک پیغام، کہا شہریوں اور جوانوں کی بہادری اور قربانیاں پاکستان کی سلامتی کی بنیاد ہے۔ پوری قوم مسلح افواج کے ساتھ ہے اور بھرپور یکجہتی کا اظہار کرتی ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا کمبائنڈ ملٹری اسپتال راولپنڈی کا دورہ، آپریشن بنیان مرصوص اور مارکہ حق میں زخمی ہونے والوں کی عیادت کی۔ پاک بھارت حالیہ سیز فائر مختلف ممالک کی سفارتی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مسئلہ کشمیر کے حل کے خواہاں ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ کا غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو، کہا بھارت نے پاکستان کو پانی کی فراہمی تاحال بند نہیں کی۔ 7 لاکھ بھارتی فوج کی موجودگی میں پہلگام واقع ہونا سیکیورٹی ناکامی ہے۔ پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ پاکستان کی فتح روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ آپریشن بنیان مرصوص کی شاندار کامیابی، وزیر اعظم کا ہر سال 10 مئی کو یوم مارکہ حق منانے کا اعلان، کہا یوم مارکہ حق ہر سال جوش و خروش اور ملی وحدت کے جذبے سے منایا جائے گا۔ 16 مئی جمعے کو خصوصی نوافل ادا کیے جائیں گے۔ شہداء کے ورثاء کو 1 کروڑ، زخمیوں کو 10 سے 20 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ مسلح افواج کے شہداء کے ورثاء کو رینک کے حساب سے 1 کروڑ سے زائد رقم دی جائے گی۔ پاک افواج کے ہر شہید کی ایک بیٹی کی شادی کے لیے 10 لاکھ روپے میں میرج گرانٹ دی جائے گی۔ ورثاء کو گھر کی سہولت کے لیے رینک کے حساب سے 2 سے 4 کروڑ تک دیے جائیں گے۔ افواج پاکستان میں زخمیوں کو 20 سے 50 لاکھ روپے فی کس دیے جائیں گے۔ پاکستان کا آپریشن بنیان مرصوص کی کامیاب تکمیل کا اعلان، 22 اپریل سے 10 مئی تک مارکے کو مارکہ حق کا نام دیا گیا۔ ISPR کے مطابق 10 مئی کا آپریشن بنیان مرصوص کا آغاز کیا۔ بھارتی جارحیت کا جواب دے کر اپنے شہیدوں کے خون کا بدلہ لیا۔ آپریشن میں بری، فضائی، بحری اور سائبر فورسز کی مربوط کارروائی نے دشمن کو عبرتناک سبق سکھایا۔ دشمن کی وہ تنصیبات تباہ کی گئیں جو پاکستانی شہریوں کو نشانہ بنانے اور دہشت گردی میں ملوث تھیں۔ بھارتی توپ خانوں، مورچوں کو ایسے نشانہ بنایا کہ انہوں نے سفید جھنڈے لہرا دیے۔ افواج نے عوام سے کیا وعدہ پورا کیا۔ پاک افواج کا قوم سے بھی اظہار تشکر۔ ISPR نے کہا بطور سائبر و اطلاعاتی مجاہدین نے صف اول کا کردار ادا کیا۔ پاکستانی میڈیا بھارتی پروپیگنڈے کے خلاف سیسا پلائی دیوار بنا۔ وزیر اعظم، کابینہ، تمام سیاسی جماعتوں کے بھی حمایت پر شکر گزار ہیں۔ میں نے پاک بھارت جوہری تصادم رکوا دیا، دونوں سے کہا جنگ روکو، تجارت کرو۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنگ بندی کا فارمولا بتا دیا۔ واشنگٹن میں صحافیوں سے گفتگو میں بتایا تنازع بدترین ایٹمی جنگ میں بدل سکتا تھا، لاکھوں افراد اس میں مارے جاتے۔ دونوں ملکوں سے کہا جنگ نہ روکی تو امریکہ تجارت روک دے گا۔ پاکستان اور بھارت کی غیر متزلزل، طاقتور اور ذہین قیادت حالات کی سنگینی کا ادراک رکھتی ہے۔ دونوں ملکوں نے جنگ روکنے پر آمادگی ظاہر کی۔ امریکی صدر نے پاکستان سے تجارت کا اعلان کرتے ہوئے کہا جلد پاکستان کے ساتھ تجارت پر بات چیت کریں گے۔
پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا مثبت آغاز 2769 پوائنٹس کے اضافے سے 100 انڈیکس نے 1,20,000 کا سنگ میل عبور کر لیا۔ انڈیکس اس وقت 1,17,695 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ بیل آؤٹ معاہدے کے تحت آج IMF سے $1 ارب ملنے کی امید ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی برطانوی نیوز ایجنسی سے گفتگو، کہا بھارت کے ساتھ حالیہ کشیدگی کا پاکستان پر کوئی بڑا مالی اثر نہیں پڑے گا، کشیدگی کے باعث کسی نئے معاشی جائزے کی ضرورت نہیں۔ IMF کے ساتھ بجٹ پر بات چیت کل سے 23 مئی تک جاری رہے گی۔ بلاول بھٹو نے بیانیے کی جنگ میں ایک محاذ سنبھالے رکھا۔ رہنما پیپلز پارٹی شہری رحمان کہتی ہیں مسلح فوج نے دشمن کے مذموم مقاصد مٹی میں ملا دیے، جنگ میں بھارت نے بہت کچھ کھویا، اس لیے مودی سرکار بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ ہم ڈائیلاگ پر یقین رکھتے ہیں لیکن کشمیر پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، 37 معاہدے پر بھی بات چیت ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پہلے غیر ملکی دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے۔ ریاض میں سڑکیں سعودی اور امریکی جھنڈوں سے سجا دی گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ قطر متحدہ عرب امارات بھی جائیں گے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی زیر صدارت کابینہ اجلاس میں امریکی صدر کے دورہ سعودی عرب کا خیر مقدم۔ اس امید کا اظہار کیا گیا کہ سعودی عرب اور امریکہ مستقبل میں مل کر کام کریں گے۔ صدر ٹرمپ خلیج تعاون کونسل کے اجلاس میں بھی شریک ہوں گے۔ دنیا بھر میں پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند کرنے پر پاک افواج کو ARY نیوز کا خراج تحسین۔ دیکھیے ARY نیوز کی خصوصی نشریات یوم تشکر آج رات 10:03 پر براہ راست۔ وسیم بادامی، گورنر سندھ کامران ٹیسوری، ساحر علی بگا، جاوید شیخ، بہروز سبزواری، زاہد احمد، شفاعت علی اور مصطفیٰ چودھری کے ساتھ صرف ARY نیوز پر بھارت کے خلاف جنگ میں پاکستان کی شاندار فتح۔ گورنر ہاؤس کراچی میں آج جشن منایا جائے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا علیمہ خانم اور رؤف حسن کا نام سفری پابندی کی فہرست سے نکالنے کا حکم۔ رؤف حسن کا نام PCL میں شامل کرنے کا حکم غیر قانونی اور بدنیتی پر مبنی قرار۔ نون لیگ کے دفتر جلانے سمیت 9 واقعات کے 6 کیسز میں عمر ایوب اور فواد چودھری سمیت دیگر کی عبوری ضمانت میں 16 جون تک توسیع کر دی گئی۔ 5 اکتوبر کو PTI احتجاج کے دوران پولیس پر تشدد کا کیس۔ لاہور کے انسداد دہشت گردی، عدالت نے علیمہ خانم اور عظمیٰ خان کی عبوری ضمانت میں 16 جون تک توسیع کی۔ دھرمشالہ کی خوفناک کہانی اور بھارتی نااہلی، آسٹریلوی فاسٹ بولر مچل اسٹارک کی اہلیہ اور کینگرو ویمن کپتان ایلیسا ہیلی نے سب بتا دیا، کہا دھرمشالہ میں پلیئرز کو لا علم رکھا گیا۔ میچ سے پہلے کہا گیا سب کچھ ٹھیک ہے لیکن آدھے میچ میں اسٹیڈیم خالی کرا لیا گیا، ہر جگہ افراتفری کا عالم تھا۔ فاف ڈوپلیسی کو ننگے پیر بھاگنا پڑا۔ آسٹریلوی کھلاڑیوں کو بھارت جانے سے پہلے حکومت کی ٹریول ایڈوائزری مد نظر رکھنا چاہیے۔ لاہور کے علاقے ڈیفنس سے موٹر سائیکل سواروں نے ڈاکٹر کو اغوا کر لیا، مقدمہ درج۔ DIG آپریشنز کی پولیس ٹیم کو مغوی کی جلد بازیابی کی ہدایت، متاثرہ خاندان سے ملاقات میں جلد بحفاظت بازیابی کی یقین دہانی۔ چیئرمین PCB نے پاکستان سپر لیگ کی بحالی کا اعلان کر دیا۔ میگا ایونٹ کے بقیہ میچز 17 مئی سے ہوں گے، فائنل 25 مئی کو کھیلا جائے گا۔ محسن نقوی کہتے ہیں PSL وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے روکا گیا تھا، ہم متحد ہیں اور پھر کرکٹ کا جشن بھی منائیں گے، کھلاڑیوں اور فینز میں پھر وہی جذبہ ہوگا۔ ایونٹ میں 8 میچز باقی، کراچی کنگز اپنے آخری 2 راؤنڈ میچز اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور زلمی کے خلاف کھیلے گی۔ نیوزی لینڈ کے سابق کوچ مائک ہیسن پاکستان وائٹ بال ٹیم کے ہیڈ کوچ مقرر، 26 مئی سے ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کہتے ہیں امید ہے مائک ہیسن اپنے تجربے سے پاکستان کرکٹ کے مستقبل کو ایک نئی شکل دیں گے۔ مائک ہیسن PSL میں اسلام آباد یونائیٹڈ کے ہیڈ کوچ کی ذمہ داریاں سنبھال رہے ہیں۔